من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص جو اس کائنات کا اکیلا مشکل کشا حاجت روا درد و دستگیر زندگی اور موت کا مالک نفع و نقصان کا مالک جس کی ذات علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید اس کے بعد انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین امام کائنات پیغمبر رحمت سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آئیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی چند آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ان آیات سے جو بات ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا، اور بات کو سمجھیے. انسان کے لیے 3 ایسے مقام ہیں جہاں پر انسان سے سوال و جواب ہو. پہلا مقام، جب انسان کو قبر کے اندر رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، وہاں اس سے سوال ہوتا ہے. رب تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جن کی رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس میت اور اس مردہ سے سوال کرتے ہیں، کیا من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کس دین پہ زندگی گزار کیا ہے. یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر کے سوال کیا. اور اس مقام پر کامیابی کے لیے اگر انسان نے اس سوالوں کی، اس امتحان کی تیاری کی ہوگی تو کامیاب ہوگا، وگرنہ نہیں. اگر اس نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوگی، یہ سوال ان کو تیار نہیں کیا ہوگا، تو اس کی جو ناکامی کا سبب، جو ناکامی کی سیڑھی ہے، وہ یہ سیڑھی چڑھ گیا ہے اور یہاں سے اس کا سفر شروع ہو گیا. اور دوسرا مقام جہاں پر انسان سے سوال ہو وہ کیا ہے؟ روز محشر کا دن، قیامت کا دن، جس دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہونے. اور یہ سوال و جواب، یہ حساب و کتاب کسی انسان نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں لینا، بلکہ یہ حساب و کتاب، یہ سوال و جواب خود رب العالمین نے کرنا. اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے خود گفتگو کرے گا کہ میں نے زندگی دی، کہاں گزاری، میں نے جوانی دی، کہاں بسر کر گیا، اور میں نے مال و دولت دیا، کہاں خرچ کر کے آیا، میں نے جو ہے تجھے صحت دی، اس صحت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ انسان سے خود رب العالمین سوال کریں گے کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی، تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، ان نعمتوں کو کہاں بیکار کر دیا. اگر اس نے نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوگا، اس کا حق ادا کیا ہوگا، نعمت کی ناشکری نہیں کی ہوگی، نعمت کا جو ہے حق ادا کیا ہوگا، تو پھر اس کے لیے کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس کا نام ہے اعمال، نیکیوں والا جو عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رجسٹر کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر تھما دے. اور اگر اس نے نیکیوں کی، نعمتوں کی جو ہے نہ قدری کی ہوگی، نہ شکری کی ہوگی، نعمتوں کا حق نہیں دیا ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر تھما دیں گے کہ لے، جس طرح دنیا کے اندر تو نے جو ہے نعمتوں کی بے قدری کی ہے، ناشکری کی ہے، اس طرح جو ہے آج تیرا جو بدلہ، تیری جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑ اور اگلے جو ہے اس کے لیے تیار ہو. یہ وہ دن ہے جس کے اندر انسان بول نہیں پائے گا، جس کے اندر انسان کوئی ہلا نہیں کر سکے گا، انسان اس دن بے بس ہوگا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی زبان کے اوپر مور لگا بند کر دے گا، تالا لگ جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
فرمایا کہ اس دن کلام کریں گے اس کے ہاتھ، جن ہاتھوں سے اس نے عمل سرزد کیا ہے وہی ہاتھ جو ہے کلام وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ فرمایا کہ اس دن گواہی دینے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، بلکہ گواہی دینے والے اس کے جو ہے اس کے پاؤں ہوں گے جو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نہیں 1400 سال قبل اس بات کو بتا دیا کہ تو اگر برے عمل کر کے آئے گا تو برے عمل کے گواہ یہ جو ہے تیرے پاؤں ہوں گے، اور اس پہ جو ہے جو دلیل گواہی دینے والے بولنے والے تیرے خلاف تیرے ہاتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جس کا برا عمل ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر تھما دیا جائے گا، اور جیسے اس کو اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا اسی وقت سے یہ پریشان ہو جائے گا کہ کاش میں یہ دن نہ دیکھتا، میں بڈی ہوتا، کاش یہ گھڑی یہ وقت یہ آتا ہی نہ۔ آج تو انسان کہتا ہے نا کہ مرے گے، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کئی اکثر کہتے ہیں یہ جہان میٹھا ہے، اگلا جہان تو دیکھیں گے نا۔ اس لیے اس خوش فہمی کے اندر، غلط فہمی کے اندر نہ رہو، وہ برحق ہے، اور اس برحق دل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کے منظر کو پیش کیا کہ قیامت کے منظر کو دیکھو، اس کو یاد کرو، اس کی ہولناکیوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ اور اپنی زندگی کی فکر کرو۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کی فکر نہ کرے تو اس کے لیے اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کوئی نہیں۔ یہ دوسرا مقام جہاں انسان سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ پہلے مقام پر فرشتے سوال کریں گے، دوسرے مقام پر خود رب العالمین سوال کریں گے کہ تو نے کیا کیا، زندگی کو کیسے گزارا، کہاں کہاں اس کو بسر کر کے آیا۔ اگلا سوال، اگلا مقام فرمایا کہ تیسرا مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ فی جنات یتساءلون۔ فرمایا کہ جنتی لوگ جو ہے تکیے لگائے ہوئے جنت کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے، فی جنات یتساءلون۔ فرمایا کہ جنتی لوگ جو ہیں سوال کریں گے، کن سے؟ کن سے؟ خوش نصیب لوگوں سے نہیں، انل مجرمین، جو مجرم ہیں، بد نصیب لوگ، بدبخت لوگ، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ضائع کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جنتی جو ہے خوش نصیب لوگ جو ہے بد نصیب لوگوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے۔ اور مجرم کون گے؟ فرمایا ما صدقکم فی سقر۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا، سوال کرنے والے کو جنتی لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جنت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نعمتوں سے نواز دیا۔ فرمایا کہ وہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ما صدقکم فی سقر، وہ کس چیز نے تمہیں جو ہے اس جہنم کی آگ میں، وہ کون سی چیز ہے، وہ کس گناہ کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے، کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم تمہارا جو ہے وہ بدلہ بن گئی۔ ما سلککم فی سقر، یہ جہنم ہے کہ کس وجہ سے تم دوزخ میں گئے ہو، کون سی وجہ جو ہے تمہیں جہنم کی آگ میں لے گئی۔ قرآن کی دوسری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، فرمایا کہ سقر کیا ہے۔ کوئی اس فہم میں نہ رہے کہ سقر کچھ اور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کو
سوال کے طور پر وما ادراک ما سکر، کیا تو سکر کے بارے میں جانتا ہے؟ سکر کس کو کہتے ہیں؟ سکر ہے کیا؟ کہ سکر کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ لا تبکی ولا تذر، ہوا ہے جو نہ کہتا ہے چھوٹا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ سکر کیا ہے؟ وہ دوزخ، جہنم کی آگ ہے، لا تبکی ولا تذر، اس سے کچھ نہیں بچنے والا، نہ چھوٹا نہ بڑا، جو آیا وہ چل گیا۔ فرمایا کہ لواحۃ للبشر، وہ جلانے والی، جھلسا دینے والی، ختم کر دینے والی، وہ ایسی آگ ہے اس سے کچھ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اتنی سخت آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے جو ایندھن ہے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، اللہ دوسروں سے خطاب نہیں کر رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ فرمایا کہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اور پھر آگے کیا بتلایا کہ جہنم کی آگ تو سمجھتا ہو کہ یہ معمولی آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جس پہ پانی ڈالیں گے ختم ہو جائے گی، یہ وہ آگ ہے جس پہ ہم مٹی ڈالیں گے ختم ہو جائے گی، یہ وہ آگ ہے جس کے خلاف ہم کیمیکل استعمال کریں گے تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، فرمایا یہ وہ آگ ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کو جو ہے جلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایندھن پتھر اور انسان، اتنے سخت آگ کہ جو پتھروں کو جلا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اس کا ایندھن دو چیزیں، اس کا ایندھن دو چیزیں، ایک اس کا ایندھن پتھر ہے اور دوسرا اس کا ایندھن انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار اس آگ سے بچنے کے لیے اس انسان کو موقع دے رہا ہے کہ بچ جائے اس آگ سے، بچ جائے اس آگ سے، خود کو بچا لے، اپنے اہل و عیال کو بچا لے، اس آگ سے بچ جا جو آگ کسی کو نہیں چھوڑنے والی، جو پتھروں کو جلانے والی ہے، وہ تجھے کیا چھوڑے، تیرا کیا بچا؟ یہ معمولی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، یہ انسان کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، تو جو اس سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے، سوچو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انسان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ بار بار اس انسان کو موقع دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا، وہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا، مگر پھر بھی انسان نہ سمجھے، پھر بھی انسان اس آگ سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑا بدبخت بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آگ سے بچنے کے لیے اپنے لیے سیفٹی کرتا ہے، پیٹرول پمپ والا مٹی بھی رکھتا ہے، اپنے پاس کیمیکل بھی رکھتا ہے، پانی بھی رکھتا ہے، اگر کوئی ایسا سبب بن جائے تو آگ کو بجھانے کے لیے میرے پاس آلات ہو، سبب ہو، تاکہ میں آگ پر کنٹرول کر سکوں۔ لیکن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جو آلات، جو سبب اللہ نے بتلائے، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس جہنم کی آگ سے بچو۔ فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اور کون سی چیز ہے، کس گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں آئے ہو؟ فرمائیں گے قالوا
المصلين۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، ہم وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم اس بستی سے آئے ہیں جہاں نماز ہے ہی نہیں تھی، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں نماز کی فکر ہے ہی نہیں تھی، اور جو نماز کو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور دیکھو سب سے پہلا سوال کیا کیا گیا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم کی آگ میں آئے کس وجہ سے؟ آگے جہنمی کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والے تھے اس لیے جہنم کی آگ۔ اور اسی طرح دوسری دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب، فرمایا کہ سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا، پہلے جو سوال کیا جائے گا بِهِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ بندے سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن الصلاۃ، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ پہلا سوال نماز کا، اور اگر اس کی نمازیں مکمل ہو گئی سائر و عمل ہی، پھر اس کے باقی اعمال سارے مکمل ہو گئے۔ اگر اس کی نمازیں درست ہو گئی، اس کی نمازیں مکمل ہو گئی، اس کی نمازیں پوری ہو گئی، اس کا نماز والا سوال جو ہے اس کا جواب مکمل ہو گیا، سائر و عمل ہی، اللہ باقی اعمال پورے کرے گا۔ وہ باقی عملوں کے بارے میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر اس کا جو ہے نماز والا سوال جو ہے جو اس سے کیا گیا اس کا جواب مکمل نہ ہوا تو فرمایا سائر و عمل ہی، پھر اس کے سارے عمل جو ہے برباد، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں، پھر یہ جتنا سرکار کرنے والا ہو، قرآن کرنے والا ہو، جتنے نیکی کے عمل کرنے والا ہو، پھر کیا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کیا کرتا ہے نماز میں ڈنڈی مار کے آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز اس کی مکمل نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے قیامت کے دن اس کے باقی اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ اگر نمازیں پوری ہے، نماز والا جواب مکمل ہے، تو پھر باقی اعمال اگر ان میں کمی بھی ہوگی اللہ پھر بھی اس کو پورا کرے گا۔ یہ حدیث نے بیان کیا، اور یہاں قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے کہ لم نک من المصلین، اور ہم تو بول رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج کئی لوگ ہیں نا بڑے فخر سے کہتے ہیں اور جی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ کیا کہیں گے، وہ جی نماز کی توفیق مانگو، اور توفیق مانگو، ہم تیرے لیے دعائیں کرتے پھریں اور تو ایک دن بھی ارادہ نہ کرے، اللہ توفیق کیسے دے؟ توفیق کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی، اور رب کے سامنے جب تک روئے گا نہیں تب تک توفیق ملے گی نہیں، اور جب روئے گا تب توفیق بھی ملے گی۔ میں تیرے لیے جتنے مرضی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں تجھے توفیق نہیں مل سکتی جب تک تو خود اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، خود رب سے نہیں مانگتا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے انعام دیا۔ نماز کی توفیق خود مانگے گا، نماز کے لیے خود چل کے آئے گا تو اللہ توفیق دے گا، وگرنہ اللہ توفیق دے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔
اور جس نے کبھی یہ توبہ ہی نہیں کی کہ آج سے توبہ کر کے زندگی کے اندر اب جو ہے کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ اس کو کیسے نماز کی توفیق؟ جو توبہ کرے گا نماز کی جو ہے توفیق مانگے گا تو اللہ اس کو توفیق دے گا۔ اس لیے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن کس کا ہونا ہے؟ نماز کا۔ وہ جس کی نماز مکمل ہے اس کے باقی عمل اللہ پورے کرے گا، اور پھر جہنم کے اندر جائے گا یہ انسان جس نے نمازیں چھوڑی ہے، نمازوں سے غافل رہا ہے۔ اس سے جو ہے جنتی لوگ سوال کریں گے، وہی جو دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اکثر لوگ تانا بھی دیتے ہیں نا، اور تجھے تو صرف ایک ہی کام ہے، بس وضو کر کے بچ جا۔ یہ نہیں سوچا کہ یار وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، میں بھی اللہ کو راضی کر دوں۔ کیا دنیا میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے تو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے مقصد بیان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جن اور انسان یہ دو مخلوق جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر یہ انسان کہے تجھے تو ایک ہی کام ہے، نماز پڑھنا، اور چلو تو پڑھتا ہے پڑھ، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، اور تو پڑھتا ہے پڑھتا رہے، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ اور ہمیں کیوں کہتا ہے؟ او میرے بھائیوں، یہ دیکھو کہ وہ نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جنت کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تم بھی اس رب کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کو حاصل، کیونکہ نماز یہ دو دلیلیں بتاتی ہیں کہ نماز انسان کے لیے کتنی اہم ہے۔ ایک قرآن کی آیت، دوسرا نبی کا فرمان بتلا رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر کامیابی ہے اور اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے نماز پہلے ہے۔ جس کی نماز مکمل اس کے باقی سوال بھی مکمل، اور جس کی نماز مکمل نہیں اس کے باقی سوال بھی مکمل نہیں۔ اس لیے نماز کی تیاری، نماز کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، نماز کے لیے اپنے آپ کو جگاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جگاؤ۔ اور جو ماں دنیا کی آگ سے بچے کو بچاتی ہے، جو ماں بچے کی بھوک اور پیاس کا خیال کرتی ہے، اس ماں کو یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں میرا بیٹا جلے گا، کبھی خیال نہیں آیا۔ حالانکہ وہ دن معمولی دن نہیں ہے، وہ بڑا سخت دن ہے۔ فرمایا کہ وہ دن ہے جس میں بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، بہن بہن سے جدا ہو جائے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے جدا ہو جائیں گے، وہ دن ہے۔ آج دنیا کی آگ سے ماں بچائے اور کل جہنم کی آگ کو بھلا دے، وہ کیسی ماں، اس ماں کو کیسی فکر ہے؟ تو اس لیے اس دنیا کی آگ کی فکر نہ کر، فکر کرنی ہے تو اس آگ کی فکر کر کہ اللہ اس آگ سے بچائے۔ فرمایا جہنمی لوگ جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم سے کیا پوچھتے، ہمارے سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور مولوی صاحب ہمیں نماز کی دعوت دیتا تھا مگر ہم پھر بھی نہیں آتے تھے، ہم وہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ہم وہ اکڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے اللہ کے دین، قرآن کی آیتوں کو، نبی کے فرمان کو ٹھکرایا تھا کہ ہم نہیں پڑھتے نماز، جو کر سکتا ہے کرے۔ پھر اللہ کہے گا آجا پھر ما سلککم فی سقر، تیرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ دنیا میں عقل ہے، دنیا میں مغروری میں چل، لیکن پھر اگلا انجام بھی یاد رکھ۔ میں نے تجھے آج نہیں کل نہیں
1400 سال پہلے بتلا دیا تھا، ما سلککم فی سقر، نماز نہیں پڑھے گا جہنم تیرے لیے تیار ہے۔ یہ معمولی عمل ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں نماز کو چھوڑ دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے ایام میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کتنی سخت تکلیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی میں ہوتے، آپ پر پانی ڈالا جاتا، آپ کو جیسے ہی ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ وہ جو بخشے بخشائے، وہ جس نے کل قیامت کے دن جنت کے دروازے کو کھٹکانا ہے اور کھلوانا ہے، وہ نماز کے لیے کتنی محنت کرے، مگر ہم کبھی اس کی فکر ہی نہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور کس وقت مجھے یاد ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب، اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمت فرمائے، وقت کا بڑا محدث تھا، بڑی حدیثیں لکھی ہے، بڑا دل سے لگاؤ رکھنے والا، اتنی زیادہ تکلیف اسپتال کے اندر تھا، بے ہوشی، یہ حالت ہے کہ پیشاب اور پخانے کے لیے پیپر لگایا گیا ہے، مگر وہ مرتے بجائے وہ دین سے محبت کرنے والا جیسے ہی ہو جاتا ہے اسی وقت نماز کی نیت بتانے والے نے بتایا کہ ابھی نیت کی ہے، ہاتھوں کو جو ہے اٹھایا ہے، وہی بھی جیسے ہو جاتا پھر وہی وہ بستر مرض میں پڑا ہو، بے ہوشی کے عالم میں ہو، اس کو ہو جائے تو فکر نماز کی، مگر ہم تھوڑی سی تکلیف پہ بھی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کانٹا چوبے تو نماز ختم، تھوڑا سا کام ہو تو نماز ختم، تھوڑی سی بیماری اور تکلیف آئے تو نماز ختم۔ یہ نماز اگر معمولی ہوتی اللہ سفر کی حالت میں معاف کر دیتا، اللہ میدان جنگ میں معاف کر دیتا، کہا کہ نہیں، وہ پہلے تیرے سامنے دشمن ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اے میرے لوگوں، اے میری امت، نبی کی امت کے لوگوں، تم پر نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، اور 4 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ، 2 نہیں پڑھ سکتا 1 پڑھ، تلوار کے نیچے بھی نماز کی معافی نہیں ہے، مگر ہمیں کیا ہوتا ہے، زندگی کی عیاشیوں میں بھی نماز کی فکر نہیں ہے۔ یہ نماز معمولی عمل نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کا طواف روک دیا، کس کے لیے؟ فرض نماز کے لیے۔ یہاں ہمارے درزی سلائی مشین چلا رہا تو اس کی سلائی مشین نہیں رکتی، کیوں؟ اے میرا سوٹ جو ہے یہ سلائی نہیں ہوگا اگر میں نماز کے لیے جاتا۔ کوئی کرسی، دکان کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، فکر یہ ہے کہ اگر اس کرسی سے اٹھا اور دکان کے دروازے کو بند کیا تو میں تو بھوکا مر گیا۔ کوئی اپنے جو ہے دفتر میں بیٹھا ہے، افسری کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ اس افسری کی کرسی سے اٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ ڈرائیور ہے، گاڑی چلائے جائے، اللہ نے طواف روک دیا اور اس کی گاڑی نہیں رکی۔ اگر نماز معمولی ہوتی اللہ طواف کے عمل کو نہ روکتا، اللہ میدان جنگ میں صحابہ کرام کو مجبور نہ کرتا کہ نماز پڑھنی ہے جو مرضی ہوتی، مگر ہماری کرسی سے اٹھنا، ہمارا دکان کو بند کرنا، ہمارا کاروبار کو بند کرنا، تجارت کو بند کرنا، اپنی نوکری کو جو ہے چھوڑ دینا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور نوکری کس کے لیے کر رہے ہیں؟
اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اپنی زندگی کے لیے نوکری، مزدوری، تجارت، کاروبار کس کے لیے کر رہا ہے؟ بہترین زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جو زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا نا، دنیا میں رہ کے دنیا کی زندگی کو بہتر کیا، آخرت کی زندگی کو بھول گیا، آج پھر انجام نہیں۔ وہ یہ تو چند لمحوں کی کیا، چند سیکنڈ کی زندگی بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ زندگی ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ جہنم میں گیا تو جہنم میں چل رہا ہے، جنت میں گیا تو جنت کی نعمتوں میں پڑا ہوا ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے فکر کرو، اپنے اندر نماز کا جذبہ پیدا کرو، اور جس زندگی کی خاطر تو آج نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، یہی زندگی کل تجھے دھوکہ دینے والی ہے، تجھ سے جدا ہونے والی ہے، اور پھر جہنم کی زندگی اور جنت کی زندگی آنے والی ہے۔ اگر جنت کی زندگی بنا کے جائے گا تو جنت کا مہمان ہوگا، جہنم کی زندگی بنا کے جائے گا تو جہنم کا مہمان ہوگا۔ وہاں گندی پیپ پیے گا، وہاں کھولتا ہوا پانی پیے گا، وہاں جو ہے کانٹے چبائے گا، گندی عورتوں کی گندی پیپ نکلنے والا پانی جو ہے تجھے ابال ابال کے پلایا جائے گا۔ یہ انجام ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا لم نکن من المصلین جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ آج نمازیں چھوڑتا جا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور کھولتی ہوئی گندی پیپ ہوگی، گندی عورتوں میں نکلنے والا گندا پانی تجھے پلایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تیاری کر تیرے لیے ہو، مگر پھر بھی انسان نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعوت یہی دیتا ہوں، فکر یہی دیتا ہوں کہ نماز کی فکر کر، کل قیامت کے جنتی سوال کریں گے تیرے سے کہ کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو جہنم کی آگ میں لائی ہے؟ تو کہے گا لم نک من المصلین۔ اس لیے دعوت یہ دیتا ہوں کہ اس آیت کو یاد کر لے، ما سلککم فی سقر، وہ جہنم میں گئے کیوں تھے؟ لم نک من المصلین۔ بے نمازی ہے، اس کے سامنے ورد کر، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین۔ میرا دل چاہتا ہے ممبر رسول پہ کھڑا، میرا دل چاہتا ہے کہ بے نمازی کے ماتھے پہ لکھ دو ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اور چھوڑ نمازیں، چھوڑ نمازیں، انجام یاد رکھ، ما سلککم فی سقر، تجھے جہنم کی گھاٹی پڑا۔ نماز پہ دل نہیں کرنا، اس آیت کو یاد رکھ، ما سلککم فی سقر قالوا لم، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اس آیت کو پڑھ، ما سلککم فی سقر قالوا، تاکہ تجھے پتا ہو کہ جہنم میں گئے کس وجہ سے ہے وہ لوگ، جہنم انجام کس وجہ سے بنی ہے۔ اگر نہیں دل کرتا، آج سے اس بات کو ذہن میں بٹھا، اس آیت کو تسبیح کی طرح چلا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ جہنم میں جانے والا وہ ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے۔ جہنم انجام کس لیے؟ لم نک من المصلین، نماز چھوڑنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے آج سے توبہ کر لو، آج تک جو گناہ ہو گئے، اللہ گناہ کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ آج اللہ سے توبہ کر کے اگلی زندگی کی فکر کرو، کیا پتا اگلا دن آئے نہ آئے، آج سے ہم تیاری کریں، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت جیسی نعمت سے نواز دے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں کے عمل سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وتاجروا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر